بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین حبیب رب العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کتاب میں انسانی اور اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے صوفی شاعر اور ایک عظیم ولی اللہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشقانہ کلام عارفانہ جس کا نام مثنوی مانوی مولوی ہے، جسے عرف عام میں مثنوی یا مثنوی مولانا روم کہا جاتا ہے، اس عظیم کتاب کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مثنوی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ بھارت کے مشہور و معروف فارسی دان قاضی سجاد حسین صاحب نے 1978 عیسوی میں مکمل کیا ہے۔ اس اردو ترجمے کو مختلف ناشرین نے، جن کا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہے، شائع کیا ہے۔ اس آڈیو کتاب کی تیاری میں مثنوی کے جس اردو ترجمے کو استعمال کیا گیا ہے اس کو الفیصل بکس اردو بازار لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے۔ مثنوی کی 6 جلدیں ہیں جو کہ 3 کتابوں میں شائع ہوئی ہیں، یعنی ہر کتاب میں مثنوی کی 2 جلدیں ہیں۔ اس آڈیو کتاب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار نہیں پڑھے گئے ہیں، بلکہ صرف ان کا اردو ترجمہ اور حواشی میں موجود مختصر تشریح کو پڑھا گیا ہے، جو کہ قاضی سجاد حسین نے لکھی ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ اس آڈیو کتاب کا تسلسل برقرار رہے اور سننے والوں کی دلچسپی برقرار رہے۔ مثنوی ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جو کہ اللہ یعنی خدا کی محبت میں سرشار ہو کر لکھی گئی ہے، اور یہ ایک الہامی کتاب ہے جو سننے والے کو خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور روحانیت کے راستے میں یعنی راہ سلوک میں یعنی خدا تک پہنچنے کی جدوجہد کے راستے میں ایک عظیم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کتاب مثنوی مانوی ایک الہامی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کے مضامین کا القاء اللہ تعالی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا، جس کی طرف مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے آخری شعر میں اشارہ کیا ہے۔ اس آخری شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں: چوں فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ اس شعر کی تشریح مثنوی کے مشہور شارح اور مفسر مولانا حکیم محمد اختر صاحب، جنہوں نے مثنوی کے چنے ہوئے اشعار کی تشریح اپنی کتاب معارف مثنوی میں کی ہے، جس کی کئی جلدیں ہیں اور جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ مولانا حکیم محمد اختر معارف مثنوی کی پہلی جلد کے تعارف میں فرماتے ہیں: مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ۔ مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں: چوں فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں جس دریچہ باطنی سے واردات غیبیہ، علوم اور معارف کے آ رہے تھے، اب بحکمت خداوندی وہ آفتاب افق استطار میں غروب ہو گیا، یعنی اب بجائے تجلی کے استطار ہو گیا۔
جیسا کہ عارفین کو دونوں حالتیں پیش آتی ہیں اور بعض مصالح اس میں تجلی سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں، پس جب روزن قلب کی محاذات سے آفتاب فیض زیر افق جا گرا تو کتاب ھذا ختم ہو گئی، ختم شد واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ ثواب اور مصلحت اور حکمت کس وقت کس چیز میں کیا ہے۔ پس جب وہی جانتے ہیں اور حکمت کے موافق کرتے بھی ہیں اور اس وقت انہوں نے ایسا کیا، پس یقیناً اسی میں حکمت ہے، اسی لیے میں بھی اتباع اس حال کا کر کے بتکلف کلام کرنا نہیں چاہتا اور مثنوی کو ختم کیے دیتا ہوں۔ یہاں مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر احیاء علوم دین نثر میں راہ سلوک کی عظیم ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مثنوی شاعری میں راہ سلوک کی عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی جد و جہد کرنے والے راستے، جسے راہ سلوک یا راہ طریقت بھی کہا جاتا ہے، اس کی تشریح پیش کی ہے اور اسلام کی بڑی بڑی گہری باتوں کو نہایت خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی عالم اسلام میں مقبول و معروف ہونے کے علاوہ اب مغربی ممالک میں بھی بڑی شہرت حاصل کر رہی ہے۔ ان کے پیغام میں انسانیت کے لیے جو عظیم کشش ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تقریباً سن 2000 عیسوی سے امریکہ کے سب سے بڑے روحانی شاعر ہیں، کیونکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے مختلف انگریزی تراجم، جو کہ ان کی مثنوی کے چنے ہوئے اشعار کا انگریزی ترجمہ کر کے شائع کیے گئے ہیں، وہ تراجم امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ تو اب مثنوی کے اردو ترجمے کی آڈیو کتاب کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ کتاب کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین کے طویل تعارف یا مقدمے سے شروع ہوتی ہے۔